بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فروا بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان اور قربانی کی داستان۔ حضرت فروا بن عمرو ایک نامور عرب سردار تھے۔ آپ غسانی قبیلے کے سردار اور رومی سلطنت کے طرفدار تھے۔ غسانی قبیلہ اس وقت شام کے علاقے میں آباد تھا اور رومی بادشاہت کے زیر اثر زندگی گزار رہا تھا۔ حضرت فروان نہ صرف اپنے قبیلے کے بڑے رہنما تھے بلکہ روم کے بادشاہ کے گورنر کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ دنیاوی مرتبہ، عیش و آرام اور اقتدار سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن دل میں ایک سچائی کی تلاش تھی۔ اسلام کی روشنی سے آشنائی۔ حضرت فروا کو اسلام کی دعوت سب سے پہلے شام آنے والے قافلوں اور اہل ایمان سے ملی۔ جب وہ اہل اسلام کے کردار کو دیکھتے، ان کے اخلاق، عدل و انصاف اور اللہ پر کامل بھروسے کو سنتے تو ان کا دل گواہی دیتا کہ یہی دین سچا ہے۔ آخر کار اللہ نے ان کے دل کو منور کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعلان ایک عام شخص کا نہیں بلکہ ایک بڑے سردار کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے قبول اسلام نے پورے علاقے میں ایک ہلچل مچا دی۔ روم کے بادشاہ کی مخالفت۔ جب رومی بادشاہ ہرقل کو پتہ چلا کہ اس کا گورنر اور غسانی قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا ہے تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ بادشاہ کے دربار میں حضرت فروا کو بلایا گیا۔ وہاں ان سے کہا گیا تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا ورنہ تمہیں اپنے انجام کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ لیکن حضرت فروا نے اپنی پوری جرات کے ساتھ کہا میری جان بھی لے لو لیکن میرا ایمان کبھی نہیں چھوٹ سکتا۔ ایمان پر ثابت قدمی۔ رومی بادشاہ نے انہیں مختلف لالچ دیے۔ بڑے بڑے علاقے اور جاگیریں، مزید اقتدار، دنیاوی سہولتیں۔ لیکن حضرت فروا ہر مرتبہ یہی جواب دیتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ایمان ہے، دنیا کی کوئی دولت مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتی۔ قید اور شہادت کا فیصلہ۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ فروا ایمان پر قائم ہیں تو انہیں قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران بھی آپ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ پھر حکم ہوا کہ انہیں لوگوں کے سامنے قتل کیا جائے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ حضرت فروا کو لوگوں کے مجمع میں لایا گیا۔ آپ کے چہرے پر خوف کے بجائے عزم و ہمت کے آثار نمایاں تھے۔ جب ان سے آخری خواہش پوچھی گئی تو فرمایا میری آخری خواہش ہے کہ میرا خون اللہ کی راہ میں بہے اور میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا جائے۔ شہادت کا لمحہ۔
آپ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، خون کے قطرے زمین پر گرے اور آپ کی زبان پر آخری کلمات یہی تھے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت فروا کی شہادت کی خبر جب مدینہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور صبر و استقامت کو سراہا۔ سبق آموز پیغام: حضرت فروا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیاوی اقتدار، مال و دولت اور عیش و آرام وقتی ہیں، لیکن ایمان کی دولت ابدی ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو آزمائش کے وقت بھی دین پر ڈٹا رہے۔ شہادت اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔